افتتاح کر دیں تو میں ایک تو ان کو یاد بھی رکھ رہا ہوں، یاد بھی کر رہے ہیں، ہم سب ان کو مس کر رہے ہیں، اور ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس عظیم منصوبے کا خود سے افتتاح کر دوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ عیسانی صاحبہ نے بھی مینشن کیا، یہ پی ایس ڈی پی کا منصوبہ تھا جو 2018 تک بک میں شامل تھا۔ پھر 2018 کے بعد پاکستان میں ایک طوفان آیا اور اس نے اس ہسپتال کو، وہ طوفان جو ہے، جو کہ پبلک سیکٹر کا کینسر ہاسپٹل تھا، کتنا ضروری پروجیکٹ تھا۔ آپ میں سے اکثریت شعبہ صحت سے وابستہ لوگ ہیں، آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضد اور انا کی نظر ہو گیا۔ اور آج جب ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں تو ہم 4 گنا زیادہ پیسوں کی لاگت سے اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس ضد اور انا نے ہمیں کیا دیا؟ صرف اس لیے کہ یہ پروجیکٹ 2018 میں کسی اور حکومت نے پی ایس ڈی پی میں ڈالا تھا تو ہم اس کو نہیں بنائیں گے؟ ہمیں تو یہ سوچنا تھا کہ ہمیں غریبوں کے لیے کینسر ہاسپٹل پبلک سیکٹر کا بنانا ہے، لیکن سوچ، ضد اور انا، یہ گزشتہ 3-4 سال 5 سال آپ نے دیکھا اس پاکستان میں ترقی کے تمام پہیوں کے رکاوٹ کا باعث بنی۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی کباہت محسوس نہیں ہوتی کہ یہ صرف جیلسی تھی، کیونکہ کینسر آپ جانتے ہیں، اللہ دشمن کو بھی بچائے اس سے۔ یہ اگر کسی کو لاحق ہو تو صرف وہ شخص نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان پریشان، مالی طور پہ، سماجی طور پہ ہلکان و پریشان ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب اتنا بڑا ایک عظیم مقصد آپ کے سامنے تھا تو کتنے چھوٹے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے صرف اپنی انا اور ضد کی خاطر اس اتنے عظیم منصوبے کو اپنی ضد کی نظر کر دیا۔ اور کیوں نہ کرتے؟ یہ موذی مرض جس کا ہمیں خاتمہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ مل کے۔ عجیب بات ہے کہ یہ پاکستان میں سیاست کے لیے استعمال سلوگن بنا ہے، یہ کینسر۔ کہ کینسر کا ہاسپٹل اس لیے ختم کیا گیا کہ اس میں بھی اجارہ داری چاہیے تھی، کہ نہیں جی اگر ہم نے ایک کینسر ہاسپٹل بنایا تو دوسرا کیوں بنے؟ آپ سوچیں کہ سوچ کس حد تک گر سکتی ہے کسی کی۔ اس کے پیچھے بھی پولیٹیکل عزائم تھے، اور اس کینسر کے نام پر جتنی سیاست آپ نے دیکھا کی گئی، ہم نے اور آپ نے دیکھی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایک بیان پر، مخبوط الحواس شخص نے ایک بار بیان دیا کہ میں نے اس لیے کینسر ہاسپٹل بنایا کہ میری ماں کو کینسر ہو گیا تھا اور پیسے نہیں تھے، تو میں نے سوچا کینسر ہاسپٹل کا مشن آگے لے کر چلوں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ زمین بھی میاں نواز شریف نے دی، جن کو کہتے ہیں کہ وہ اچھے آدمی نہیں۔ چلیں آپ نے اسپتال بنایا، ٹھیک ہے، آپ کا مدعا کیا تھا؟ کہ جی پیسے نہیں تھے، اس بات سے میں اتنا متاثر ہوا کہ دوسروں کے لیے اسپتال بنایا۔ تو کیا آپ وہاں مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی ہمشیرہ کے پیسے ایم این ایس ٹی میں جب وائٹ کرائے، کروڑوں اربوں سلائی مشین سے جو بقول ان کے یہ ہم نے کمائے تھے، تو اس وقت آپ کے پاس کروڑوں اربوں تھے اور آپ کی ہمشیرہ نے آپ کی امی کے علاج کے پیسے نہیں دیے۔
باتوں کا تضاد دیکھیے آپ، ہر چیز کو فلمی انداز میں پیش کرنا، اداکاری کے انداز میں کہ جی وہ بڑا میں متاثر ہو گیا میری امی کو اور میرا جذبہ جاگ گیا اور میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور اس کے نام پر ہم چندہ دے دے کے، چندے لے لے کے، پتہ چلا جی بنگلے بن رہے ہیں اور کئی ایکڑ پہ گھر بن رہے ہیں، اور بعد میں جو ریگولرائز ہوئے اور اب وہ ساری باتیں کھل رہی۔ تو کون سا کاروبار آپ کرتے تھے بھائی؟ ہمیں تو نہیں پتا۔ کہاں پر آپ نے نوکری کی ہمیں تو نہیں پتا۔ آپ نے جیسی تیسی کرکٹ ضرور کھیلی، لیکن میرے خیال میں اس سے یہ بنی گالا جیسے محل نہیں بنتے، یہ ماڈل ٹاؤن جیسے بنگلے نہیں بنتے۔ ہمیں سب پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم مزید تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو عوامی فلاح کے پروجیکٹس ہیں ان کو خدا کے واسطے سیاست کی نظر نہ کی جائے، اور کسی بیماری، کسی موذی مرض پر سیاست نہ کی جائے۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آنے والے تھے، وہ نہیں آئے، چلیں تو ایک 1 اسٹیپ پروموشن مجھے مل گیا اور 1 اسٹیپ شلوانی صاحب کو مل گیا۔ جو کام شلوانی صاحب نے کرنا تھا وہ میں نے کرنا تھا، وہ شلوانی صاحب نے کیا، اور جو میں نے کرنا تھا، جو پرائم منسٹر نے کرنا تھا، وہ میں کر رہا ہوں۔ تو وی گاٹ جسٹ پروموٹڈ 15 منٹ پہلے ہم 1 اسٹیپ پروموٹ ہوئے، اور عیسانی صاحبہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا ان کا بھی گریڈ بڑھ گیا ہے وداؤٹ اینی ڈی پی سی۔ بہرحال آپ کو میں یہ فگرز کے کھیل میں زیادہ نہیں جاتا، موٹی موٹی بات ہے 10.8 بلین ٹوٹل کاسٹ ہوگی اس کی۔ 2025 کے جون کا ٹارگٹ ہے، جیسے کہ عیسانی صاحبہ نے فرمایا کہ فسکل ایئرز کے اینڈ تک اس کی پی ایس ڈی پی شروع کر دی جائے، اس کی او پی ڈی شروع کر دی جائے، اور اپریل سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ 30% کے قریب عمارت کے پر کام ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، آپ کب میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کے بائیں جانب، اور یہ کام تیزی سے جاری ہے۔ دیکھیں، بات ہوتی ہے ویژن کی۔ میں شکر گزار ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا، ان کی ٹیم کا، منسٹر پلاننگ کا، عائشہ احسانی صاحب کو بھی میں اس میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے بھی ڈائریکٹلی دن رات بڑی محنت کی اس کے سارے فیزز اپروو کرانے میں۔ ویژن کی بات ہوتی ہے، اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہم اس کام میں کتنے پیچھے رہ گئے۔ ٹوٹل ہاسپٹلز کے، یعنی صحت کے شعبے میں اس وقت آپ کا اپنا اسپتال پمز وہ اوور لوڈڈ ہے، پولی کلینک اوور لوڈڈ ہے۔ اگر ویژن ہوتا تو آج سے 5 سال پہلے، 4 سال پہلے کوئی نہ کوئی ایک بڑا اسپتال یا اضافہ، اس کی ایکسٹینشن، ان چیزوں کی شروع کر دی جاتی، لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکی۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے ہمیں یہ ذمہ داری دی، تو پہلے دن جب میں وزیر بنا تو مجھے پتہ چلا پورا پمز ہڑتال پہ ہے۔ یہ پہلی نیوز تھی۔ پی ایم ڈی سی ایک وکیل چلا رہا تھا رضوان تاج صاحب کی جگہ، پروفیسر رضوان تاج صاحب کی جگہ پی ایم ڈی سی ایک وکیل چلا رہا تھا، اور پورے پاکستان کا جو بڑے صحت کے ادارے تھے، پمز، NIH، یہ زوم پہ چلتے تھے امریکہ سے۔ تو یہ نظام تھا یہاں پر پہ زوم سے، امریکہ سے ایک شخص بیٹھ کر ڈکٹیشن دیتا تھا، اور پاکستان کا نظام صحت چل رہا تھا۔ پی ایم ڈی سی کو وکیل چلا رہا تھا، نرسنگ کونسل کو پتہ نہیں کوئی نرس چلا رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں یہ کیا تھا۔ الحمدللہ یہ 11 12 یا 14 ماہ ہر شعبے میں کوشش کی کہ جو اور ایم ٹی آئی آپ کے سامنے کیا تھا، خود اپنوں کو نوازنے کی کتنی بڑی سازش۔ اسپیشل پے گروپ میں ہونے چاہیے لوگ، ان کی اپنی قابلیت کے اعتبار سے آپ جس کو چاہیں جیسے چاہیں نواز دیں،
हुकूमती मुलाजिम और MTI मुलाजिम में ऐसे फ़र्क था जैसे नौकर और मालिक का। प्रमोशंस, कोटा सूबों का वफाक तो एक गुलदस्ता होता है, सब ख़त्म कर दिए गए थे। कोई निज़ाम ही नहीं था, जो जहाँ आ रहा है वहाँ भर्ती करो, चल रहा है सब। अल्लाह का शुक्र है कि ये सब भी ख़त्म हुआ। PMDC भी रिवाइव हुई, नर्सिंग काउंसिल भी रिवाइव हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह किताबी सूरत में, अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनते, फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पे इंशाल्लाह ज़ेर अशात है कि इन 14 माह में शोबा सेहत में आप सब ने और हमने मिलकर क्या काम किया। मैं नहीं कहूँगा मैंने, ये बात किसी और की है, मैं नहीं, आप सब ने मिल के और हम सब ने मिल के क्या काम किया, ये किताबी सूरत में इंशाल्लाह चंद रोज़ बाद आपको मुयस्सर हो जाएगा। यकीनन काम की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह सिंध में आप देखते, आज NICVD जो है, ये विजन है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का। NICVD is declared officially the largest chain of the cardio diseases की जो हॉस्पिटल्स है, उसकी लार्जेस्ट चेन दुनिया में डिक्लेयर कर दी गई है। और स्टिल उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसका हमने कुछ अर्सा पहले इफ्तिताह किया, 1200 बेडेड रिसर्च सेंटर फॉर कार्डियोलॉजी, 1200 बेड का, और शायद दुनिया का सबसे बड़ा, यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा दिल के अमराज का रिसर्च सेंटर अस्पताल के साथ साथ उसका काम तेजी से जारी है। पेवंतकारी को आप देख लें, पहले किडनी, लिवर, वो ट्रांसप्लांट हो रहे थे, अब फेफड़ों की भी शुरू हो गई। मोहतरम फेडरल मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स ने उसका इफ्तिताह किया, बिलावल भुट्टो साहब ने। और अब वहां से बैरून मुल्क से लोग आ रहे, यानी 60% तो वहां पर लोड होता ही दूसरे सूबों का, हमारे भाइयों का है, पूरे पाकिस्तानियों का है 60%। लेकिन अब गंबट में आपने वीडियोस देखी होंगी, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लंदन और ऐसी दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक से लोग आते हैं, वहाँ पर अपनी पेवंदकारी करवा के चले जाते हैं। तो ये है विजन, ये है खिदमत का एक जज्बा, जो अगर आप लेकर चलें तो इंशाल्लाह कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए सिर्फ ये उम्मीद करूंगा कि आप सब ने, हमने मिलकर एक टीम का काम किया है। आज मेरे सामने वो काफ़ी चेहरे मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों। हमें बिल्कुल इस बात का इदराक है कि शायद हम और आप, बिलखुसूस मैं, मुस्तकिल इस जिम्मेदारी के साथ बहुत ज़्यादा अरसे ना मिल सकें, लेकिन मैं आप इस मौके पर जब आज सब आप मिले हैं तो मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। मैं ईसानी साहब आपकी कोशिशों को भी संवारता हूं। शलवानी साहब, आप देर आए दुरुस्त आए फिर चले गए, फिर आए, तो आपके आने से भी हमें बड़ा जो है ना हौसला भी मिला है और बड़ा काम भी तेज़ी से हो रहा है। और एक एक दिन अहम है, हम आखिर दिन तक भी कोई ना कोई अवामी फलाह का काम करके फिर यहाँ से रुखसत होंगे। हम अपनी अना जिद की खातिर अपने पाकिस्तानियों का नुकसान हरगिज़ नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल पेम्स हस्पताल में नेशनल कैंसर हस्पताल का संग बुनियाद रखने की